تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا جو آپ کے معمولات تھے، آئیے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ کثرت سے تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، آپ ان کو پنکھا جل رہی ہیں، ان کو ہوا دے رہی ہیں، اور زبان سے کلام الہی کی تلاوت جاری تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک خاص حالت رقت طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ یہ ماہ رمضان نزول قرآن ہے، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ ماہ رمضان میں تلاوت کی کثرت فرماتے۔ اسی طرح اللہ پاک کے نیک بندے بھی عام دنوں میں تو تلاوت کیا ہی کرتے تھے، رمضان کریم میں ان کا شوق تلاوت مزید بڑھ جاتا تھا۔ بعض اولیاء کرام رمضان کریم میں 3 راتوں میں ایک ختم پاک کیا کرتے تھے۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کریم میں ہر 2 راتوں میں ایک مرتبہ ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ رمضان کریم کے ابتدائی 20 دن ہر 3 دن میں ایک مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں ہر 2 راتوں میں ایک مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یعنی سال کے عام دنوں میں بھی 7 دن میں ایک ختم پاک کیا کرتے، لیکن رمضان کریم آتا تو آپ کا شوق تلاوت بڑھ جاتا اور آپ ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آخری عشرہ آتا تو تلاوت کا ذوق اور بڑھ جاتا اور آپ ہر روز ایک ختم پاک کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کریم میں 60 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تو کیا ہی شان ہے کہ آپ رمضان کریم میں 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی توفیق ملے، ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، آمین۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہم بھی تلاوت قرآن کی نیت کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم یہ نیت تو بنا ہی لیجئے کہ اس ماہ مبارک میں ایک قرآن پاک مکمل ختم کرنے کی سعادت پاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک توفیق بخشے، اگر ہم روز کا ایک پارہ ہی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری جو آپ کے معمولات تھے سیدہ کائنات کے شب بیداری والا، وہ بھی سماعت فرمائے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدارج النبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ نور نظر مصطفیٰ، دل بر علی المرتضی، راحت فاطمہ، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ رات کو مسجد بیت یعنی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ، تو مسجد بیت کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ کاش سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے ہمیں بھی رات بھر
جھاگ کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی گردنیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ یہ کامل ایمان والوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا نمبر 1، کامل ایمان والے لوگ نماز سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے کی خاطر رات کو سوتے نہیں بلکہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 2، ساتھ ہی ساتھ مخلوق خدا سے بھی محبت کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اور اس کی رحمت سے امید بھی لگائے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس شان کے جو کامل ایمان والے ہیں ان کو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کسی جان کو معلوم نہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان سخی نیک شبیدار ایمان والوں کے لیے جنت کی ایسی ایسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں کہ جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کو ان نعمتوں کا تفصیلی علم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا ذکر سنا اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عام دنوں میں بھی ہمیں رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تو پھر ماہ رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اب بھی اگر شب بیداری کر کے عبادت اور ریاضت نہیں کریں گے تو اور کون سا موقع ہوگا؟ کس وقت شب بیداری کریں گے؟ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت کے زیادہ شرف والے لوگ اہل قرآن اور اصحاب اللیل یعنی رات کو عبادت کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے وہ 2 رکعتیں جنہیں بندہ رات کے درمیان میں ادا کرتا ہے اس کے لیے دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اگر میں اپنی امت پر اسے مشکل خیال نہ کرتا تو ان پر اسے فرض کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو شب بیداری اہل عشق، اہل محبت، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین اللہ پاک کے نیک بندے پوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ساری رات جاگ کر عبادت فرماتے۔ سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 سال ایسے گزارے کہ کبھی تکیے پر سر نہ رکھا، آپ ساری رات نماز پڑھتی۔ یہ ہیں اللہ پاک کے نیک بندے، یہ دن رات عبادت پر کمر بستہ رہا کرتے تھے۔ ایک ہم ہیں، اب ماہ رمضان ہے، عبادت اور ریاضت کے اس موسم بہار میں بھی ہم عبادت نہیں کر پاتے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی ماہ رمضان کی راتیں فضولیات میں گزر جاتی ہیں۔ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی فضول گفتگو میں مصروف رہتا ہے، کوئی سوشل میڈیا کا بے جا استعمال کرتے کرتے رات گزار دیتا ہے۔ کتنے تو ایسے نادان بھی ہیں جن کی ماہ رمضان کی راتیں بھی گناہوں میں گزر جاتی ہیں، اور کاش ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب ہو جائے، کاش ہم بھی نیک لوگوں کی طرح دل لگا کر عبادت کرنے والے بن جائیں۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ،
بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔